اور یہ شدت پسند کیوں بنتے ہیں, یہ خودکش حملہ آور کیوں بنتے ہیں؟ بہتر تعلیم نہ ہو, مستقبل کی کوئی ضمانت نہ ہو تو انسانی ذہن اس قسم کے شیطانی حربوں کا اہلِ کار بن جاتا ہے. اس کو اگر پہلے سے پلاننگ کی جائے تو پاکستان کی جو یوتھ ہے, جو پاکستان کا فیوچر ہے, جس سے قائد اعظم کی بھی توقعات تھیں اور اس وقت کی تمام سیاسی قیادت بھی انہیں فوکس کر رہی ہے, اس یوتھ کی گائیڈنس بین الاقوامی سطح پر انہیں کن اسکلز کے ساتھ جانا چاہیے, اس امپورٹنٹ ایشو پر ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں, بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. جناب مسعود صاحب, آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ایس ایم ایڈوائزری گروپ کے. بہت شکریہ سب صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم جس برین ڈرین سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ آدمی ہمارا باہر جائے گا تو ہمیں نقصان ہوگا, کیا طریقہ ہے یا کیا راستہ آپ ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ ٹیلنٹ پاکستان کے بھی کام آئے اور انٹرنیشنلی ہماری فیم کا سبب بھی بنے؟ بالکل جی, برین ڈرین سے اول تو ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بڑا نیچرل پروسیس ہے. آپ چائنا کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, لیٹن امریکن کنٹریز کو لے لیں. برین ڈرین ایک نیچرل پروسیس ہے جس سے آپ اپنے یوتھ کو سکلز دیتے ہیں جو کہ ڈومیسٹکلی اویلیبل نہیں ہیں. ہاؤ ایور اگر آپ ساتھ ساتھ اپنے گھر کا ماحول بہتر کریں تو یہی برین ڈرین ریورس بھی ہوتا ہے. آپ انڈیا میں جس طرح دیکھ رہے ہیں, انڈیا میں جو یوتھ عرصوں سے باہر رہی, امریکہ اسپیشلی ان کے ٹاپ سکولز, IIT از ون آف دا ایگزامپلس, اور وہ انہوں نے اب واپس آنا شروع کر دیا ہے گھر. تو وہ اب یہ ایک ایسی ذرا رک کے یہ فوکس کیجئے کہ انڈیا نے وہ جب وہی بچے جب گھر واپس آئے تو ان کے اندر ان کے لیے کیا سہولتیں فیسلیٹیٹ کیسے کیا؟ دیکھیں جی, سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک سملر ماحول دیں جس ماحول میں وہ باہر فلرش کر رہے ہیں, جس طرح کی ریگولیٹوری انوائرمنٹ ہے, جس طرح کا آپ فریم ورک دیتے ہیں ان کو, فائنینسنگ, یہ ساری چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مل کے ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہی بچے جب واپس آتے ہیں تو ان کے سامنے اکنامک انسینٹو بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی مارکیٹس ٹپکلی انڈر ڈیولپڈ ہے. اگر آپ وہی آئیڈیاز, وہی کریٹیوٹی, وہی ایفرٹ آپ اپنی ہوم اکانومی میں کریں گے تو آپ کو ریٹرن بھی زیادہ ملے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ماحول کریٹ کریں تو یہ ضرور انشاءاللہ واپس آئیں گے, اور یہ پاکستان صرف نہیں, یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا بھی آگے. اچھا سعود صاحب, مسائل صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہیں کسی نہ کسی لیول پر, تو پھر پاکستان میں ہماری یوتھ کے اندر ایک یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ یا تو ایکسٹریمزم کی طرف نکل جاتے ہیں یا پیٹریوٹزم کو سلوشن سمجھتے ہیں ان تمام مسائل کا. لیکن اگر ہم ریئلسٹک گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں تو ہماری یوتھ کے لیے اس وقت پیٹریوٹزم کے علاوہ کیا امپورٹنٹ ہے؟ جی, پیٹریٹزم تو میرے خیال سے ایک فار سم ریزن لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایموشنل ریئیکشن ہے, چلے مانتے ہیں, لیکن جو ٹرو پیٹریٹزم ہے میرے سامنے وہ ہے اٹس اے کیلکولیٹڈ مائنڈ سیٹ. آپ نے سوچ سمجھ کے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے, اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے. آپ انتظار نہیں کر سکتے کہ دنیا کی کوئی قوم یا کوئی قوت آپ کو آ کے آپ کی پلیٹ پہ آپ کے سولوشنز رکھ کے دے گی. تو آپ جس طرح مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, کائرو میں دیکھ لیں, آپ باقی ابھی ہم لوگ اس ریجن کو بھی کور کرتے ہیں, وہاں پہ یوتھ نے ایک بہت ہی کلیئر میسج دیا دنیا کو. انہوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ اینٹی امریکنزم, اٹ از ناٹ اباؤٹ اے ریلیجیس ایجنڈا, اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ان کا سمپل اٹ از اباؤٹ اس, ہمارے کیا رائٹس ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح پڑھتے ہوئے بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے, اور وہ ایک سوچ ہے, ایک سائیکالوجی ہے جو کہ میرے خیال سے پاکستان میں اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم وہی چیز ادھر بھی لائیں, اور ہمارے یوتھ میں پوٹینشیل ہے اس چیز. اچھا, اس میں ذرا سے یہ گائیڈنس ہم اپنے ان دوست ملکوں کی بھی مثال سامنے رکھتے ہیں کہ UAE کی ترقی آپ کے سامنے 25-30 سال کا انقلاب, بالکل, چائنا ایک ریولوشن آیا وہاں پر, ملیشیا اور یہ ٹائیگر کنٹریز جو فار ایسٹ ایشین کنٹریز کے ہیں, ان میں سے کون سے ماڈلز آپ فالو کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں جی, ایک تو ماڈل ہے جس سے آپ نے UAE کا ایگزامپل دیا, وہ ایک امپورٹ ماڈل ہے کہ آپ دنیا کے ٹیلنٹ کو امپورٹ کریں, اپنا انفراسٹرکچر بڑھائیں, اور اس طرح سے ایک جو پاکستان کو فائدہ ہے کہ ریمیٹنسز آ جاتی ہیں. لیکن میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے جاؤں گا, میں یہ کہوں گا کہ اپنی اکانومی کو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کی جو فیوچر اکانومیز ہوں گی وہ نہ تیل پہ کسی کی سپریمیسی ہوگی, نہ آپ گاڑیاں بنانے پہ آپ کی سپریمیسی ہوگی, یا ایگریکلچر پہ نہیں ہوگی, یہ نالج پہ ہوگی. جو فیوچر کا کمپٹیشن ہے وہ نالج بیسڈ اکانومیز کا کمپٹیشن ہے. آج رشیا کو لے لیں, برازیل کو لے لیں, چائنا کو لے لیں, انڈیا کو لیں, کسی اکانومی کو لے لیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے تو انہوں نے نالج, R&D اور کریٹیوٹی پہ کمپیٹ کرنا ہے. اور پاکستان میں ہمیں وہی چیز کریٹ کرنی پڑے گی, ورنہ اگر ہم اسی میں لگ جائیں کہ جی لو اسکل لیبر, ایگریکلچر, ان چیزوں پہ, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو. اچھا سعود صاحب, یہ اس وقت ہمارے ہاں
क्रिएटिविटी की भी बहुत ज़रूरत है, जैसे आपने मेंशन किया है, और जो हमारा करंट करिकुलम है रिलेटेड टू एजुकेशन, उसमें भी बहुत अपग्रेडेशन की ज़रूरत है. एक तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान का सिचुएशन है उसके लिहाज से किस तरह से हमें आगे बढ़ना है उन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सामने रखते हुए. और दूसरा ये बताइए कि जब एजुकेशन रिफॉर्म्स हमारी इस वक्त ज़रूरत है, आपने कहा नॉलेज के ऊपर बेस कर रहा है, ये जो फ्यूचर की बात आपने की है, ये अब से कितने अरसे बाद तक ये राज होगा नॉलेज का? सही. मैं इसको इस तरह आंसर करता हूँ. आप आज सऊदी अरेबिया को ले लें. सऊदी अरेबिया में इस वक्त एक क्राइसिस है, एजुकेशन क्राइसिस है. हम तो सब फोकस करते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में सारे इश्यूज़ हैं. सऊदी अरेबिया में इशू है कि उनके जो बच्चों की एजुकेशनल स्किल्स हैं वो मार्केटेबल नहीं है. अब वो कहते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, निकलते हैं, हम अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढना मसला है, तो बाहर जाना तो दूर की बात है. तो जो मैं पहली तो चीज़ ये बोलूँगा कि आपके करिकुलम में वो चीज़ हो जो मार्केटेबल हो. दुनिया इवॉल्व करिए, आप दुनिया के साथ इवॉल्व करें, वरना आप तो हमेशा दूसरों के मोहताज रहेंगे. जिस तरह यूएई का मैंने आपको मेंशन किया कि वो इंपोर्ट करते हैं टैलेंट, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी. अगर आपके लोगों में ये शऊर है, ये आपकी एक एडवांस स्किल सेट है, तो उनको तो ना बाहर जाने की जरूरत है, आप सारे यहाँ पे. प्लस आपने एक क्रिएट करना है एंटरप्रेन्योरियल कल्चर. यहाँ पे आपने एक बंदा जिसने अपनी खुद एक नौकरी स्टार्ट करनी है, खुद एक जॉब लगानी है, उसको आप सपोर्ट करें. जितनी अमेरिका ने फ्लरिश किया है बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, वो शायद ही किसी कंट्री ने किया. और अमेरिका का जो सबसे बड़ा एज अनदर एग्जांपल, उनका एडवांटेज ये रहा है कि उन्होंने दुनिया के टॉप ब्रेन्स को उन्होंने इंपोर्ट किया और उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे एज ले ली. अब आगे दुनिया किधर जाएगी, वो कहते हैं ईटी, विच इज़ एनर्जी टेक्नोलॉजी, जिधर चाइना एफर्ट कर रहा है. और उन चाइना ने सोचा हुआ है कि अगले 20, 30, 40 साल में वी विल टेक द लीड. अब आपका आंसर है उसमें. जी प्लीज. नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि इट विल प्रोबब्ली इज अ मल्टी डेकेड प्रोसेस. चाइना का भी जिस तरह आपने तस्करा किया, तो पाकिस्तान में हमें, मेरा और आपका शायद ये दुख होगा कि हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उसे हम उस तरह एक्सप्लोर नहीं कर सके. एनर्जी के शोबे में थोड़ी सी बात करेंगे कि पाकिस्तान में जितने रिसोर्सेज हैं उसकी टेक्नोलॉजी किस तरह अडॉप्ट की जाए कि हम ये 18 घंटे की लोड शेडिंग से कम निकल सकें. देखें जी, मेरे सामने तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि पाकिस्तान के जो एनर्जी मिसाइल हैं, फॉर पाकिस्तान टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है. आप डैम्स लगाएं, आपकी एनर्जी की प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं. प्लस आपको जो डेफिसिट है, जो बजट डेफिसिट है, अ बिग पोर्शन ऑफ दैट इज़ एनर्जी. आपको ऑयल पे डिपेंडेंस करने की ज़रूरत नहीं है इतनी. आज आप मिडल ईस्ट का अनरेस्ट देख लें, पहले ऑयल 80 पे था, अब 100-150 पे जा रहा है, कुछ कहते हैं 200 पे जाएगा. आप क्यों मोहताज हैं बाकी फॉरेन मार्केट ट्रेंड से? आप सेल्फ सफिशिएंट बने. तो एनर्जी इज़ वन मेजर सेक्टर जिसमें पाकिस्तान हैज़ टू इन्वेस्ट. And it is high time. I think we are past that time, but we have to do something about it today. अच्छा, आज भी एनर्जी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए और ये बात हुई कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी के और अल्टरनेट एनर्जीज पर बात की जाए. बहुत आसान हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में विंड पावर भी हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं. इसके साथ हाइडल तो बेसिक हमारी चीज़ है, लेकिन उसके साथ अगर पाकिस्तान में सोलर टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया जाए तो आप समझते हैं कि ये हमारे लिए ज़्यादा सूट करते हैं? आई थिंक जी कॉम्बिनेशन ही होगा. पाकिस्तान में कोई, यू विल नॉट हैव जस्ट वन सोल्यूशन. इस वक्त जो परसेप्शन जो है, इन्वेस्टर की परसेप्शन ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी, आपके पास कॉरिडोर्स भी हैं, आपके पास विंड कॉरिडोर्स भी हैं ताकि विंड पावर को भी आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एक एनर्जी कमिटमेंट होनी चाहिए, एक एनर्जी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि सिर्फ अगले 5 महीने की नहीं है, वो अगले 50 साल के लिए, जिससे चाइना में हो रहा है. चाइना इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा है विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न इन द नेक्स्ट ईयर. दे आर सेइंग कि जी हम सबसे बड़े कंज्यूमर बनने जा रहे हैं एनर्जी के, हमने अपने लिए इन्वेस्ट करना है ताकि हम सेल्फ रिलायंट हों, नॉट ऑन द आउटसाइड फोर्सेस. ओके. अच्छा साउद साहब, ये बताइए कि इस वक्त जैसे पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो तमाम करंट मसाइल हैं वो आज या कल के नहीं हैं, काफ़ी सालों की हिस्ट्री है, तो इसमें हमारी जैसे यूथ की बात हम कर रहे हैं, हमारे पास सेल्फ डिस्कवरी का टाइम कुछ ज़्यादा नहीं है. तो ऐसे हालात में चैलेंजेस बिल्कुल सामने हैं, तो हम अपने आप को किस तरह डिस्कवर करें एज ए नेशन भी? देखें जी, यूथ के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक जो मैं उनको कहूँगा, यूथ एक ऐसी अमेजिंग रिसोर्स है. ऑयल आपका ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो तो चलती रहती है. यूथ की जो क्रिएटिविटी है, जो इनकी एनर्जी है, जो इंथ्यूजियाज़म है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इनकी ऑब्जेक्टिविटी है कि जब ये सच को सच और गलत को गलत बोलते हैं, तो ये दिस इज़ द एबिलिटी विच हैज़ अ प्रीमियम. और दे आर फ्लेक्सिबल. अगर कोई चीज़ गलत होती है तो ये दे अडेप्ट टू इट. सो मेरे कहने का जो मेरा मैसेज है टू द यूथ वो यही है कि आप
آپ کو نظر آتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف نروسنس, دیر از اے لاٹ آف ٹینشن, دیر از اے لاٹ آف لیک آف کلیئرٹی ہے, لیکن آپ پلیز کسی کا انتظار نہ کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ جی جب کرپشن 0 پہ چلی جائے گی اور انسٹیٹیوشنز کی ایفیشنسی 100% پہ چلی جائے گی تب ہم کچھ کرنا شروع کریں گے. یہ فیوچر آپ کا ہے. آپ آج 20 سال کے ہو, آپ کے 60-70 سال آگے اس کنٹری میں ہوں گے. سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز آپ ہو. آپ نے فیوچر اپنا ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو آپ ایکٹیویزم کرو, کنسٹرکٹیو ایکٹیویزم. اچھا سعد صاحب, اس کنسٹرکٹیو ایکٹیویزم کے لیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں پر ریسورسز بہت زیادہ ہیں, جہاں پر لیبر بہت زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے. وہاں پر لیبر کی بھی اگر ہم بات کریں تو انسکل لیبر زیادہ ہے جس کو سکلز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس فوکس کو ہٹا کر ہم کس طرح سے اس طرف شفٹ ہو سکتے ہیں کہ لیبر اور ریسورسز ہی نہیں بلکہ اور ایریاز بھی دیکھے جائیں انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پر پاکستانیوں کی ان تمام سکلز کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی, ہم لوگوں کا چکر یہ کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہمارا فورن پالیسی, ہماری ڈومیسٹک پالیسی, ہماری ایجوکیشنل پالیسی, یہ ساری پالیسیز ہیو ٹو بی ان ٹینڈم. پاکستان کا کوئی 2020 یا 2030 یا 2040 ویژن ہونا ضرور چاہیے جس میں ہم دیکھ سکیں اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہوئے. آج بھی پیپل آر ولنگ ٹو میک سیکریفائسز. یوتھ جو ہے ادھر ان کو احساس ہے اس چیز کا. وہ ان کو پسند نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کے باہر جا رہے ہیں, باہر پڑھ رہے ہیں, باہر نوکریاں کر رہے ہیں. آئی ایم ایکچولی ون آف دم, کیونکہ میں خود بھی پچھلے 15 سال سے آن اینڈ آف میں ادھر رہتا بھی ہوں, ادھر نہیں بھی رہتا. آئی ووڈ رادر بی ہیئر. لیکن ایک بینگ پارٹ آف دیم آئی کین ٹیل یو کہ جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ماحول آپ کی, اور دس از ناٹ جسٹ ون پارٹی ون انسٹیٹیوشن, یہ کلیکٹیو ہے. وی ہیو ٹو تھنک لائک اے نیشن کہ اگر ہم نے اٹھنا ہے تو ہم نے سیپریٹلی نہیں اٹھنا, ہمیں ساتھ اٹھنا. صاحب جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آپ کی تجویز حکومت بھی سنے گی, پیٹریوٹزم جس اپروچ کا ہم اظہار کر رہے ہیں, دنیا بھر کے لوگوں کو آپ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ کن ممالک میں یا کہاں بہتر سرمایہ کاری کے مواقع ہیں, آپ کی گائیڈنس ان کے کام آتی ہے. پاکستان ایز اے پروڈکٹ, یہاں کا اسکل, یہاں کا مین پاور اور یہاں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے کیا آپ کی سپورٹ کی کیا چیزیں ضرورت ہیں جو آپ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ میرا یہ ہے جی کہ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ پرسیپشن, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ریالٹی, ہو سکتا ہے نہ, وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے. پاکستان کا پرسیپشن دنیا میں کلیئر ہونا چاہیے. ہمیں ایک فل آن ایفرٹ کرنا چاہیے جس سے ہم پاکستان کے پازیٹیوز کو ہائی لائٹ کریں اور آبجیکٹیولی رسکس کو بھی ہائی لائٹ کریں. دیکھیں کوئی کنٹری دنیا میں اس وقت نہیں ہے جس کے پاس پرابلمس نہیں ہیں. جس کو مڈل ایسٹ کو کل تک سب سمجھتے تھے کہ یہ ایک فیل پروف انویسٹیبل مارکیٹس ہیں, آج ادھر ہی انویسٹرز آر کنسرن. چائنا میں آپ برازیل کو دیکھ لیں, رشیا کو دیکھ لیں, ابھی بھی چیلنجز ہیں. وی شوڈ بی اوپن اباؤٹ our challenges اینڈ وی شوڈ ہائی لائٹ. دیکھیں ہم نے 2004 سے 2007 میں ہم نے ایک ماڈسٹ جی ڈی پی گروتھ دیکھی اور دنیا کی انویسٹمنٹ آئی بغیر کہے ہوئے. میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہم نے ہر چیز 100% نہیں کر کے چھوڑنی ہے, ہمیں اسی میں اپنا کام چلانا ہے. بٹ وی ہیو ٹو گیو پیپل کنٹینیوٹی. انویسٹرس کو جدھر کنٹینیوٹی نظر آئے گی کہ میرا پروجیکٹ 2 سال کا ہے, 3 سال کا ہے, اینڈ آئی ایم کنونسڈ کہ کنٹینیوٹی رہے گی. بہت درست آپ نے اشارہ کیا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے. سعود صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے سعود مسعود صاحب, جنہوں نے پاکستان کے اس وقت جو کرنٹ حالات ہیں ان کے اوپر ایک بہت ہی ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ روشنی ڈالی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینا ہے تو جو سرمایہ کار ہیں ان کو ایک تسلسل جو ہے وہ دینا پڑے گا, اور اس کے علاوہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اور ان تمام چیلنجز سے لڑنا ہے تو ایک قوم کی صورت میں ہمیں اٹھنا ہے اور خود ہی اپنے لیے یہ تمام ایفرٹس کرنی ہے.